بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا فتاويله إن نراك من المحسنين. صدق اللہ العظیم. اور اس کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں کہ اس میں سے جانور کھاتے ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتلا، ہم تجھے نیکوکار سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دن بدن سن کبیر یعنی بزرگ جو ہیں ان کے اندر بہت سے افراد ایسے جن کے شعور میں فقدان آتا ہے، یعنی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ ان کے جسمانی کمزوری کی وجہ سے ان کی سماعت اور بصارت قوت میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ طفل جب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بیدار ہوتی چلی جاتی ہیں، اضافہ ہوتا رہتا ہے. کلام کے بھیدوں کے پردہ اٹھتا جاتا، اور خالق کائنات نے ہر شے کو آزاد پیدا کیا ہے، اور بالخصوص انسان کو جو اس کا شاہکار ہے اس کو بھی آزاد رکھا ہے، اور رہنے کے لیے اسے طاقت اور اختیار دیا ہے، اور کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو چاہو مجھ سے ہی مانگو، اور ہر چیز کے دسترس میں رکھتا ہے. یعنی ہر چیز خدا نے سخر لکم، ہم نے تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے دسترس میں کر دیا ہے. یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو چاہو مجھ سے ہی طلب کرنا، اور ہر چیز پر دسترس رکھنا، اس کائنات کے احسن طریقے سے یعنی باغبانی نگہبانی کرنا، جو تمہیں ذمہ داری دی جائے اسے پوری طرح احسن طریقے سے نبھانا. لیکن انسان جس چیز سے ڈرا اس کا غلام بن گیا، اور انسان نے انسان کو ڈرا کر کے اپنی قوت، اپنی طاقت جو خدا کی عطا کرتا تھی، اسے انسان نے انسان کو غلام بنا لیا اور خود آزاد تصور کرتا ہے. ایک طرف ہم مادی ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم روحانی زندگی میں کمی واقع محسوس کرتے ہیں، اور ہم توجہ بھی نہیں دیتے کہ ہم واقعی ہمارے اندر کمی ہو رہی ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کلام پاک کے مطابق ہم آزاد ہیں یا غلام؟ ہر چیز میں ہم غلام ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان میں علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. ایسے آج ہم پہلے سوال کی جانب چلیں گے اور دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے. پہلے سوال یہ کہ خواب کیا ہے، اور انبیاء، مومنین اور عوام الناس کے خواب میں کیا فرق ہے، یعنی خواب سے متعلق ہے. تو خواب کو عربی میں رویا بھی کہتے ہیں، منام بھی کہتے ہیں، نوم بھی کہتے ہیں. اس کو ہندی میں سپنا اور انگلش میں ڈریم وغیرہ کہا جاتا ہے. خواب کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کے خواب آتے ہیں. ایک انسان پیدائش سے لے کر اور موت تک، یعنی سونے کی حالت میں اور حالت نیند میں جو دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں، جن میں کچھ اس کو یاد رہتے ہیں، کچھ بھول جاتا ہے. اسی طرح دوسرا خواب جو جاگتی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے جاگتی آنکھوں سے بھی کہیں خواب دیکھا جاتا ہے؟ ہم جس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، جس کے مستقبل میں کوئی تیاری کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو خواب میں دیکھتا ہے. یعنی اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، یہ بنانا چاہتا ہوں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، باہر ملک کے سیر و تفریح ہے. کچھ لوگ مقدس مقامات کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، یہ بھی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے کام کرتے ہیں وغیرہ. اب انبیاء مرسلین کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مستقبل میں آنے والے واقعات کی پیشن گوئی ہوتی ہے، جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوتی ہیں. دراصل خواب دماغ کا وہ سحر انگیز، جسے جادو کہہ لیجئے، میجک کہہ لیجئے آپ انگلش میں،
یعنی جو بھی صحت مند انسان کے لیے عموماً تب تک حقیقت رہتا ہے جب تک آنکھ نہ کھل جائے۔ نیند میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے، سب سے زیادہ یہ عمل نیند کے اس مرحلے پر پیدا ہوتے ہیں۔ ریپ سلپ کا مطلب یہ ہے کہ نیند وہ پل ہے جب انسانی آنکھ کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہیں، اور انسان چونکہ سو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن دوسرے اس کو ابزارب کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انسان جب کبھی نیند کی حالت میں ہوتا ہے جسے ریم کہتے ہیں، اور یعنی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری میں جاگتے ہیں کہ جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، نوم کہتے ہیں یا منام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خلاصۃ التفاسیر میں خواب میں روح جسم سے نکل کر کے عالم علوی یا عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھتی ہے، اور اسے حس روحانی کہنا چاہیے۔ یعنی حس جسمانی صرف ظاہری پر حاوی ہوتی ہے، یعنی ظاہر پر حاوی ہو سکتی ہے لیکن غائب پر نہیں۔ یہ خواب کی حالت ہے جس میں انسان روحانی حاضر اور غائب دونوں پر ادراک و احساس رکھتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسے احوال اور کیفیات مشاہدہ میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری میں کے ساتھ یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ عزیزم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواب جو کبھی کبھی سوتے وقت انسان دیکھتے ہیں، یا اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں خواب جاگتے میں دیکھ رہا ہوں یا سوتے میں، آدھی آنکھ کھلی رہتی ہے، بیدار بھی ہوتا ہے اور خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے رویا کہتے ہیں۔ ہم نے خواب دیکھا، ہر انسان دیکھتا ہے، بتاتا ہے، اور وہ اپنے سے بہترین والوں سے خواب کے تعبیر پوچھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی بہترین انسان بتائے۔ ایسے موقع میں بہت سارے جعلی خوابین اپنے تجربے کے مطابق اس کی تعبیر پیش کرتے ہیں، فخر و مباحت محسوس کرتے ہیں، دیکھا میں نے کیسے خواب کی تعبیر بتائی، جبکہ خود وہ جب خواب دیکھتا ہے تو اپنے تعبیر نہیں بتا سکتا، دوسرے سے جا کر پوچھتا ہے کہ ہاں میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ عزیزم، یہ خواب بھی کئی طور پر ہوتے ہیں، یعنی کئی طور پر ہوا کرتے ہیں۔ مثلا چاہیے کہ ہم خوابوں کے اقسام سے آگاہ ہو جائیں۔ جب تک خواب کے اقسام سے آگاہ نہیں ہوں گے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ مفت میں کسی اور کے ہاتھ اپنا وقت اور سرمایہ بھی ظاہر کر دیتے۔ پہلا ہے، اس کے پہلے قسم، اس کا نام ہے اضغاث الاحلام، حلم سے نکلا ہے، اور یہ ضاد غین سے دغز، یعنی ایسا پریشان کن خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ انسان دیکھتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا، اس میں پریشان نظر آتا ہے۔ اس کے معنی میں سوکھے ہوئے گھاس کے مٹھ میں اور پکڑے ہوئے ہو، اور خواب میں سے، یعنی خوابوں ہی میں سے یہ واہیات خواب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک سوال، اس سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ جب خوابوں کی واہیات پریشان خواب کی وجہ سے معدے کی خرابی میں نظر آتی ہے، جبکہ پیٹ میں قبض یا کوئی ایسی غذا کھائی ہو جس سے خراب افخر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ سے یہ شخص اپنی بدنی کیفیت اور دماغی واہیاتیں، واہمی خیالات کے موافق کچھ دیکھتا ہے۔ مثلا اگر اس کے دموی مزاج ہے، غور کیجیے گا، یہاں مزاج کا بھی بڑا تعلق ہے، اس لیے اطباء کے یہاں خواب کا مسئلہ اور ہے اور دوسری جگہ اور ہے۔ وہ شخص جس میں خون میں کی خلط بڑھ جائے، بلغمی ہو جائے، اس وقت اس کے جسم کچھ اور ہوتا ہے۔ اعزائے محترم، یہ تو عام خواب تھے، ان میں جھوٹے اور واہیات خوابوں کا ذکر آپ سن کر کے ہرگز نہ سمجھ لیجیے گا کہ خواب مطلق اور باطلی ہوتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ وہ جو حقیقی خواب ہیں اور وہ خدائے بزرگ برتر یعنی قادر مطلق کی جانب سے بعض آدمیوں کی روحوں پر ظاہر ہوتے ہیں، برحق اور راست ہوتے ہیں۔ خوابوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ مبشرات اور غیر مبشرات ہوتے ہیں۔ خواب کون کون دیکھتا ہے؟ آئیے ہم ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بادشاہوں کا خواب، قاضیوں کا خواب، مفتیوں کا خواب، علماء کا خواب، جاہلوں کا خواب، آزاد لوگوں کا خواب، قیدیوں کا خواب، مالکوں کا خواب، نوکروں کا خواب، مردوں کے خواب، خواتین کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، بد لوگوں کے خواب، مالداروں کے خواب، درویش اور غربا اور مساکین کے خواب، بالغوں کے خواب، نابالغوں کے خواب، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں۔ اب آپ حیران، جانور خواب دیکھتے ہیں؟ یہ محاورہ ایسے نہیں بن گیا۔
کہ فلاں کو خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اب محاورہ آپ خود پورا کر لیجئے کہ میں نے اسی لیے یہاں گفتگو آگے چلنی ہے۔ اب آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اچھے اور برے خواب کی پیدائش و وریت جو ہے دونوں امور کہتے ہیں من جانب اللہ ہے، یعنی سرزد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی جانب سے۔ تاہم علماء اسلام نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت اہدیت کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اچھے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ بندہ مومن اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن اور راسخ الاعتقاد ہو جائے اور یہ بشارت مزید شکر اور امتنان کے باعث ہو۔ جھوٹا اور مکر وہ خواب شیطانی القاء ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو مومن بندہ ہے اس کو ملول اور محظوظ کرنا۔ ایسے خواب کو شر یا شیطان سے فتنے سے پناہ مانگتے چاہیے۔ ان میں یہ خصوصیت نہیں کہ یہ صرف نیک اور خدا پرست اور بائیمان آدمی ہی دیکھتے ہیں، بلکہ کافر اور بت پرست بھی کبھی سچے خواب دیکھتے ہیں۔ مثلا بادشاہوں کے خواب، نمرود نے خواب دیکھا تھا، آپ قرآن میں بھی جانتے ہیں، 10 بالیاں تھیں اور 7 بالیاں تھیں سوکھی ہوئی اور تازہ بالیاں نکلے سوکھنے کھالی پہ 7 بھینسوں کو دیکھا یا گایوں کو دیکھا وہ پانی سے نکلے اور وہ موٹے بھاری بھرکم وہ اس کو کھا گئیں۔ اس طرح کے خواب تھے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس واقعے میں ہم پیش کر چکے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں 2 یعنی نانپز اور ساقی جو خواب دیکھا تھا وہ سچے خواب تھے، اور جس سرنامہ کلام میں جب میں قرآن شریف کی آیت کے پیش کی تھی اس کا یہی تھا کہ 2 آدمی نے خواب دیکھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے اور ان دونوں نے آ کر کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو جس نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں اس کو کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا، اور جس نے کہا کہ میں سر پر خوانچہ ہے، روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، وہاں جانور لکھا لیکن پرندے، طیر کہتے پرندہ کو، حیوان اگر ہے تو پھر سب شامل ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تجھے پھانسی ہو جائے گی، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ تو پروردگار عالم اپنی انبیاء کے ذریعے خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ اسی طرح آپ جب آگے چلیں گے تاریخ میں حضرت دانیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، اور دانیہ السلام نے بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ عقل انسانی سے بالکل حیران کن ہے۔ نبوکدنضر نے خواب دیکھا تھا اور اس کی پوری تفصیل جب بتائی تو تعجب ہو گیا، خواب بھی بتائی انہوں نے اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ پروردگار عالم جو اہدیت کا مالک ہے، وہ اہدیت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو دانیہ السلام نے جب بتایا اور بعد ازاں ویسے ہی ظہور پذیر ہوئے تھے، کئی خواب بتائے انہوں نے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خواب نہ تھے؟ اسی طرح عورتوں کا خواب، اپنے عورتیں بھی خواب دیکھتی ہیں، جو یہاں دیکھا تھا انہوں نے۔ پھر ایک آدمی بت پرست پلاتوس نام و شخص کا، وہ بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، رومی بادشاہ تھا۔ اس کی زوجہ نے عدالت کے وقت اپنے شوہر کے پاس حضرت حضور المسیح کی نسبت اپنے خواب کی خبر پہنچائی۔ کیسی خبر تھی؟ صحیح تھی یا جھوٹ؟ مسیح رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 27ویں باب کی 19ویں آیت میں کہ جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کی سبب بہت دکھ اٹھایا ہے، دیکھا ہے۔ عزیزو، دنیا میں سچے خواب کا وجود بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے سچے خواب ایسے معتقد ملیں گے جو اپنے سچے خواب بتاتے، ان کے اعتقاد کا کوئی فلاسفر ہرگز اس کو وہ ہٹا نہیں سکتا ان کے ذہن سے۔ وہ کہیں گے البتہ دنیا میں باطل خواب بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا خواب سچا ہے۔ بس اگرچہ اس کا خواب سچا ہو لیکن غیر شخص کے لیے وہ سندی بات نہیں ہے۔ جس نے دیکھا اس کے لیے سچا ہے، لیکن اس کے اپنے لیے ہے لیکن دوسروں کے لیے سچ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات آئندہ واقعہ کا عکس ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے دل پر گرے اور مدبر عالم کا ارادہ ہے کہ گرے، جبکہ خدا کوئی بات کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب ظاہر کرنا چاہتا تو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ بچے نے خواب دیکھا، بچے سارے خواب دیکھتے ہیں اپنے اپنے سوچ کے مطابق، لیکن قرآن میں ایک بچے کے خواب کا ذکر ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، 2 خواب۔ قرآن میں ایک خواب کا ذکر ہے جو ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ میں قصص الانبیاء میں پیش کر چکے تھے۔ ایک وہ پولے کا خواب کہ سارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کا پولا جو ہے وہ پولا کہتے ہیں، وہ فصل کاٹنے کے بعد اس کا باندھ دیتے ہیں اور اسے کھڑا کیا تو سب پر گر گیا، یوسف علیہ السلام پر کھڑا رہا۔ انہیں اس کا کیا مطلب؟ پھر انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایسے 12 ستارے یا سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یوسف صاحب نے اپنے بھائی ذکر کیا۔ عزیزو، یہ ساری باتیں ہیں
لیکن جب ہم غور کریں گے نا تو بہت ساری اور بھی باتیں نکلیں گی. بات کیا ہے کہ لیکن آدمیوں کے نجات کے متعلق جو تعلیم ضروری ہے کہ ہم کون سا خواب دیکھیں جو ہمیں نجات مل جائے. اور نجات ملے کا خواب سب دیکھتے ہیں, سب کی تمنا خواب دیکھیں ہمیں نجات مل جائے گی, ہم ایسے کریں ویسے کریں. لیکن ہے کیا یہ ضروری؟ کیا ضروری ہے؟ تعلیم. وہ سب انبیاء اور صاحبان الہام کے وسیلے سے کتاب مقدس میں خدائے قادر مطلق کی طرف سے جب بیان ہو چکی ہیں اور کامل ثبوت پر پہنچ چکی ہیں, اور یہ کام ختم ہو گیا. کیا؟ اب جو کچھ اس کے بارے میں کوئی آدمی کتاب مقدس کے خلاف کہے گا وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں, لیکن اگر ہم یہ آسمان سے کوئی فرشتہ سوائے اس خوشخبری کے, اب خوشخبری ہے کیا؟ وہی کوئی آنے والا ہے, یہ خوشخبری ہے. لیکن اب جو خوشخبری ہے وہ آنے والا نجات دینے کے نہیں آئے گا, عدالت کے لیے آئے گا. تو اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے, اور کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو معلوم ہوگا. یعنی کسی اور کے بارے میں سنائے کہ نہیں فلاں آنے والا ہے, اس کا مطلب اس شخص کو ملعون قرار دیا جا رہا ہے. یہ وہ بات ہے, کوئی کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, فلاں شخص پر کوئی آفت یا برکت آتی نظر آتی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا. جب ویسا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا خواب سچا ہے. لیکن ہمیں اور تمہیں کیا مطلب؟ یعنی دونوں کو زندہ خدا کا زندہ کلام کے متی ہونا ضروری ہے. جب تک ہم کلام سے متی ہوں گے خواب و خیال میں رہیں گے. عزیزو, آئیے ہم ایک اور سوال جان چکتے ہیں. سوال عجیب ہے, کیا انبیاء اور مرسلین یا مومنین کے خواب بدہضمی اور بیماری کے سبب سے باطل نہیں ہو سکتے؟ انبیاء مرسلین بھی خواب دیکھتے ہیں, جی ہاں. تو کیا باطل خواب نہیں دیکھ سکتے؟ بھئی وہ بھی تو انسان ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے جواب. چونکہ یہ حضرات بھی تو انسان ہی ہیں, بالکل انسان ہیں, اور خدا نے انسان ہی میں سے انبیاء مرسلین کو فائز کیا, مبعوث سے برسالت کیا. انہیں بھی بدہضمی بیماری کی وجہ سے اسباب سے باطل خیالات آ سکتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کیا بیماری نہیں آئی تھی؟ وہ ان کا امتحان تھا. مگر ان لوگوں نے وہ خاص خواب جو کلام خدا میں مذکور ہیں الہام کی قسم ہے. اب الہام, خواب, منام, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے اگر ہیں تو کیا ہے حقیقت میں؟ جب میں نے کہا نا حضرت ایوب علیہ السلام کا صحیفہ جب دیکھے ہیں تو 33ویں باب کی ہم 2 آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. 15ویں اور 16ویں آیت. خواب میں, رات کو رویا میں جب لوگوں پر گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے ہیں, تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ یہ تعلیم درست ہے یا نہیں. تجربہ سے یقین کے ساتھ کہ درست ہے, اس وقت آدمی کے حواس معطل ہو جاتے ہیں خواب کی حالت میں, تو بھی اس کی روح کچھ سنتی, کچھ دیکھتی اور کچھ سیکھتی ہے. اگر روح انسانی ایک مستقل جوہر نہ ہوتا تو ایسا معاملہ ہرگز نہ ہوتا. عزیزان گرامی, ایوب علیہ السلام کا صحیفہ 4 باب کی 12-21 ہے, لیکن میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو جب وہ سوتا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی, حواس معطل تھے, تب اس کی روح نے ایک روح کو دیکھا. کیا روح کو دیکھ سکتی ہے؟ اور یہ مکاشفہ بالکل ملا ہمیں. روح نے روح سے کلام کیا. تب اس کی روح نے ایک روح کو دیکھا اور اس سے متاثر ہوئی. یہ اور ایک آواز بھی سنی اس حالت میں جو دیکھنا اور سننا ہوا نفس ناطقہ سے بلا توسط ہوا سے ظاہر اس کے ہوا. یعنی اس حالت میں انسان جب ہوتا ہے, یعنی جو خدا دکھاتا ہے روح کے ذریعے, روح کی گفتگو, پھر کہیں جا کے یہ بات نفس ناطقہ میں ظاہر ہو جاتی ہے. انسان کچھ سو رہا ہوتا, کچھ جاگا ہوا ہوتا ہے. آئیے ہم چلتے گنتی 12ویں باب کی 6 سے 9 آیت. تب اس نے میری باتیں سنی. اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا. اب دیکھیں بات رویا بھی آئی ہے, قرآن میں بھی رویا کا. سورہ صافات میں جب جائیں گے تو 83 سے لے کر 112 آیت تک رویا کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رویا کا. اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا. حضرت موسیٰ سے آمنا سامنا بولتا ہے, یہ لکھا ہے کہ سچے خواب والا نبی جو بد تعلیم دے قبول نہ کیا جائے. نبی سچا ہے, لیکن اگر غلط خواب دیکھے اور غلط تعلیم دے, بد تعلیم دے, تو اس کا مطلب وہ نبی نہیں ہوگا. پھر کون سا نبی ہوگا؟ نبی تو ہے
ایک سچا نبی، ایک جھوٹا نبی، اور یہ ہم قصص الانبیاء مصری سے پیش کر چکے تھے سچے اور جھوٹے نبی کی بات۔ آئیے ایک اور آیت استثناء 13ویں باب کے 3 اور 4 آئے، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کے بات کو نہ سننا۔ بہت سارے جھوٹے نبی آئے، تو کیا؟ کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ محبت رکھتے ہو نہیں رکھتے، کیونکہ خدا یہ بھی دیکھا تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا، اس کی بات سننا۔ عزیزو، ساری باتیں انسان کے خواب ہو ظاہری زندگی یا باطنی زندگی کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں کہ خواب ہمیشہ سچے بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ خواب یاد رہتے کچھ نہیں رہتے، لیکن اطوار کیا ہے؟ اطوار تعلیم اور تعلم کیا ہے، اور اسے کون سکھاتا اور اسے کتنے طریقے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں آج میڈیا کا دور ہے، اس کی تشریح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئول نے ایسا سوال کیا ہے جواب دینا بھی ضروری ہے۔ نیٹ پہ ساری چیزیں دستیاب ہیں، اب آپ لیکن سوال کرنے والے نے جو کیا، اطوار اصل میں طور کی جمع ہے، طور طریقہ جسے کہتے ہیں، طور کی جمع اطوار، جس کے معنی ہے ڈھنگ، طریقہ، وضع، اور ایک دوسرا لفظ ہے تعلم، لام میم، یہ اصل میں عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا بطور مذکر، یہ علم سے نکلا ہے۔ علم سے عالم، معلوم، تعلیم یا متعلم وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو لفظ علم، علم کے معنی ہے نہ جاننے والی چیز کو جاننے کا نام ہے علم۔ جو چیز نہیں جانتے جان گئے تو علم آ گیا، اس کے مطلب ہے، یا وہ بات جس کے متعلق جاننا، پڑھنا، سیکھنا تعلیم کہلاتا ہے۔ علم آیا۔ اب تعلیم جو ہے یہ عربی اردو میں استعمال، لیکن یہ بطور مؤنث استعمال، لیکن علم جو ہے اس کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے عربی اور اردو میں، لیکن تعلیم کو مؤنث میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی سکھانا، بتانا، تلقین کرنا، سمجھانا، ہدایت دینا، تربیت دینا، ٹریننگ وغیرہ کا اس میں آتا ہے۔ اب چونکہ علماء نے تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دنیا کے لیے زندگی گزارنے کسی بھی پیشہ سے وابستگی ہو، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، یا دوسرا ایجوکیشن سے وابستہ ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت، دنیا کے بعد آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی جاننا، آخرت کے بھی جاننا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اور بسر کرنے کے خدا کا قرب اور نجات کے لیے حاصل کرنا۔ اصل میں وہ تعلیم، نجات ہمیں کہاں ملے، کیسے ملے، اس زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ ایسا نمن انسان محض جاہل پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے اس جہان کی باتیں سیکھنا شروع کرتے ہیں، پہلے والدین سے، پھر گھر کے رشتہ داروں سے، پھر استادوں سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سننے، دیکھنے، قیاس کرنے اور تجربے سے تعلیم پائے جاتے ہیں۔ وہ بدی بھی سیکھتے ہیں اور نیکی بھی سیکھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کبھی پوری نہیں ہوتی اور مر جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ ہیں ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، عمر گزرتی چلی جاتی اور پھر مر جاتے، اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ رہ جاتا ہے، انہیں اس قدر فرصت نہ اس قدر طاقت ہے کہ سب سیکھ سکیں۔ دراصل 2 ہی طریقے، اکتسابی اور الہامی۔ دوسرا، کائنات میں صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی خالق کی مرضی کے کو دریافت کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اسی کے موافق زندگی بسر کرے، بلکہ بسر کر کے یہاں سے رخصت ہو تو یہاں دنیا کی باتیں اور جہاں کی سیکھ سکتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایک سوال اور، لیکن اعلیٰ غرض یہی ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی دریافت کرے، کیونکہ بہبود ہی اسی کی اور اس پر موقوف ہے۔ عام طریقہ تعلیم آدمیوں کے لیے اکتساب یا استفاضہ ہے، یعنی فائدہ اٹھانا، اور فکر سے یہ طریقہ حواس کے علاقے سے رکھتا ہے اور پورا ہوتا ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی مرضی اسی طرح پوری کی پوری دریافت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خداوند قدوس نے ایک اور طریقہ تعلیم کا دنیا میں ظاہر کیا، جسے الہام کہا جاتا ہے۔ یہ خواب کے ذریعے بھی آتا ہے، القا بھی ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ خاص طریقہ الہی مرضی کے اظہار کے لیے کہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص الخاص لوگوں کو بخشا گیا جن کو وسیلہ الہی مرضی کتاب مقدس میں قلم بند کی گئی ہے۔ اس طریقہ جو تعلیم ہے، اس کے لیے چند مشہور الفاظ بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن میں بھی ہے
بعض الفاظ میں اور آپ کو کتاب مقدس میں ملیں گے۔ الہام، اس کے معنی ہے کہ کوئی مطلب انسان کے دل میں خدا کی طرف سے آئے جس میں اکتساب اور استفاضہ اور فکر کو قوت واہمہ کا دخل نہیں ہوگا، کہ انسان وہم کرے، نہیں، یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح مکاشفہ، اس کے معنی ہے پردہ کا ہٹنا، کچھ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کا معنی پیغام کا پہنچانا، خدا کا پیغام جو بھی ہو۔ القا کے معنی خدا کی طرف سے وہ بات جو دل میں ڈالا جائے، اگر دل میں ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بات خدا کی طرف سے ہے۔ اور ایک وسوسہ ہوتا ہے، وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے وجد کے معنی بوسیلہ چشم، دل سے خدا کو دیکھنا۔ یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے ایک اور کہ وجدان کے معنی گمشد کا پانا، یعنی کوئی چیز گمشدہ ہوگی اس کا پانا، اپنے آپ کو کھونا، اپنے آپ کو پانا۔ فیض کے معنی خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں برکت کا بہ کا آنا۔ ویسے دنیا میں اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بحث ہوتا ہے کہ آج بھی ہو رہا ہے، وہ آیا کہ طریقے دونوں، یعنی اقتصابی اور دوسرا الہامی، فی الحقیقت جہان میں ہے یا نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کو سمجھ رہے، پھر بھی پوچھتے ہیں یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف اقتصابی طریقہ ہے، الہامی طریقہ فرضی بات ہے، یہ مغالطہ ہے وغیرہ وغیرہ، پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ساری طریقہ جو ہے اقتصاب سے ہم شامل کر دیے گئے۔ چنانچہ برہموں اور نیچرلیوں کا یہی حال ہے، یہ سب الہام کے منکر ہیں، اور ان کی ان باتوں سے ہمیشہ سنجیدہ نظر نہیں آتی، یعنی سنجیدہ نظر نہیں آتی، اور ان لوگوں میں کچھ خیر خوبی دکھائی تو دیتی ہیں لیکن آخرت سے تعلق نہیں ہوتا، کہتے ہیں۔ دنیا کے درمیان جس قدر خیر خوبی نظر آتی ہے وہ صرف الہامی طریقہ سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے ایسے منکرین مبتلان پر نظر آتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہاں الہام کا طریقہ موجود ہے مگر وہ عام نہیں ہے، ہر زمانے میں خاص لوگوں پر خاص کتابوں یہ منحصر نہیں۔ یہ قول فریب ہے جو منکرین الہام نے قائلین الہام کے فریب کو مغالطہ کے لیے اپنے دل میں جال پھنسانے کے لیے کیا ہے، یا بنایا، اپنے واہمی باتوں کے زمانے کا الہام کہہ کے اسے قبول کروائیں اور حقیقی الہام ان کو چھوڑائیں۔ ایسے لوگوں کے منکر الہام کہنا چاہیے۔ یعنی ہم عزیزان گرامی قدر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الہام ہے کیا۔ آج کی گفتگو ہم یہ اختتام کرتے ہیں، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو چلتے چلتے آج کے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئیں یا جو آپ نے پروگرام دیکھا اس کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، فون نمبر اور اسکائپ، فیس بک جو بھی ہو، آپ اپنا فیڈ بیک سے آگاہ کریے گا، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں وہ ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ اگلی نشست میں ہم الہام کی ضرورت کیوں ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔